ایک اہل حدیث عالم تھے, بڑے احترام کے ساتھ, نام آپ لوگ بھی جانتے ہیں, مشہور عالم ہیں. ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے تھے تو میری ان سے بات چیت ہوئی. کہنے لگے یہ جو آپ ایصال ثواب کے قائل ہیں کہ مردوں کو ثواب پہنچانا جائز ہے, قرآن پڑھ کے اور نماز پڑھ کے اور تسبیح پڑھ کے, یہ کہاں سے نکالا آپ لوگوں نے؟ میں نے کہا حدیث سے نکالا. کہنے کون سی حدیث ہے؟ میں نے کہا حدیث میں آتا ہے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ان امی توفیت عنی, میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, افاتصدق عنہا, کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نعم, ہاں. میں نے کہا یہاں سے نکالا ہے. کہنے لگے بھائی حدیث میں صدقے کا ذکر ہے, قرآن پڑھنے کا تذکرہ, یہ فاتحہ پڑھنا, قل اللہ 3 دفعہ پڑھنا, یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. تو جتنی بات حدیث میں ذکر ہوگی ہم اس کو لیں گے. اپنی طرف سے جو اضافہ کرو گے وہ کیا ہوگی؟ بدعت. یہ تو اخپل اسلام ہو گیا نا. یہ تو اخپل طریقے سے آپ نے, اخپل تک کا لفظ انہوں نے نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں. بھائی جس چیز کا نبی نے کہہ دیا اس کو مانو, جس کا نبی نے نہیں کہا اس کو نہیں مانو. تو آپ کیوں فقہ حنفی کی اندھی تقلید کر رہے ہو؟ مجھے کہنے لگے, بے تکلف ہیں, دوست ہیں, آپ کیوں فقہ حنفی کی اندھی؟ یعنی ان کا کہنے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ آپ قرآن و سنت کو چھوڑ کر کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ امام حنیفہ کے پیچھے چل رہے ہو. میں نے کہا امام حنیفہ, ان سے نہیں کہا, آپ سے کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے پیچھے کوئی قرآن و سنت کو چھوڑ کے نہیں چلتا. امام حنیفہ اگر قرآن و سنت پہ چل رہے تھے تو ان کے پیچھے چلنے والا قرآن و سنت کو چھوڑنے والا کہلائے گا ہی نہیں. یہ عجیب بات ہے, ایک بس حیدرآباد جا رہی ہے, آپ کو 100% یقین ہے حیدرآباد جا رہی ہے, اب آپ اس بس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. کوئی تانا دے رہا ہے کہ حیدرآباد کا راستہ چھوڑ کر آپ اس بس کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ تو بھائی اس لیے چل رہے ہیں کہ حیدرآباد کے راستے پہ چل رہی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ اتنی بھی سینس نہیں ہے یار, کیسی باتیں کرتے ہو؟ جب آپ مانتے ہو کہ یہ بس حیدرآباد جا رہی ہے تو پھر اس کے پیچھے چلنے والا حیدرآباد کے راستے کو چھوڑ کر پیچھے چلنے والا نہیں کہلائے گا, بلکہ عین حیدرآباد کے راستے ہی پر چلنے والا کہلائے گا وہ. اور یہ عمل اندھی تقلید نہیں کہلائے گا. ہاں وہ اس بس کوئٹہ جا رہی ہے اور آپ حیدرآباد جا رہے ہو, نیت حیدرآباد جانے کی, اور بس کے پیچھے چل رہے ہو, تو پھر ہم کہیں گے حیدرآباد کا راستہ چھوڑ کر اس بس کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ جیسے مشرکین حق کا راستہ چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے پیچھے چلا کرتے تھے, ان کو قرآن نے اندھی تقلید کہا ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا بھائی مولانا صاحب قابل احترام ہیں, طنز کرنا مقصد نہیں ہے. قرآن و سنت کا اصول یہ ہے کہ قرآن جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے. صدقے کا تذکرہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف صدقہ جائز ہے. صدقہ اس لیے جائز ہے کہ وہ ایک نیکی ہے, تو جو عمل بھی نیکی ہوگا اس کا ثواب پہنچانا جائز ہوگا. علت نیکی ہونا ہے. اس حدیث میں تو صرف اتنا ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو, یہ نہیں کہ صرف صدقہ ہی کر سکتے, کچھ اور نہیں. پتہ ہی چلا کہ یہ جو میت کا عمل باطل ہے, ختم ہو جاتا ہے. انقطع عملہ الا من ثلاث, حدیث میں آتا ہے میت کے مرتے ہی عمل ختم ہو جاتا ہے. تو وہ صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ رہتا ہے. ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اس کے لیے دعا مانگے. او علم ينتفع به, وہ علم جو وہ چھوڑ کر جائے. اچھا وہ عالم جو تھے یہ حدیث بھی پیش کر رہے تھے کہ حدیث میں تو 3 چیزوں کے جاری ہونے کا تذکرہ ہے, چوتھی چیز تو نہیں ہے. میں نے کہا کون سی 3 چیزیں؟ کہہ رہے ہیں صدقہ جاریہ جو میت نے خود کی ہو, علم جو میت چھوڑ کر گئی ہو, اور تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو دعا مانگے. میں نے کہا اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ تشریح صحیح نہیں کر رہے. اولاد کے علاوہ اگر کوئی دعا مانگے تو قبول ہوگی؟ اس میں تو اولاد کا ہے, اور اولاد کے ساتھ بھی صالح کی قید ہے, نیک. پتہ چلا گٹکے والا بچہ اگر دعا مانگے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی کیا؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ فاسق اولاد بھی دعا مانگے تو ماں باپ کو بہرحال فائدہ ہوگا. دعا تو مومن کی فائدہ ہی پہنچاتی ہے نا. تو بھائی یہ ساری قیدیں اتفاقی ہیں کہ اکثر لوگ یہی 3 چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ چوتھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی, بہت ساری چیزیں جو اس معنی کی ہوں. اب ایک آدمی اگر علم چھوڑ کر گیا ہے تو علم چھوڑنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو قرآن سکھایا, حدیث سکھائی, لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. ایک یہ کہ مدرسہ بنا کے چلے گئے آپ, یہ بھی تو علم چھوڑنا ہے کہ نہیں ہے؟
ایک یہ کہ آپ کے نام پہ کسی نے مدرسے پہ صدقہ کر دیا, صدقہ ہو گیا نا آپ کے نام پر, تو صدقہ بھی ہو گیا, اور اس صدقے کا فائدہ کیا ہے, اس مدرسے میں جب تک علم حاصل ہوگا تو وہ علم کا ثواب بھی کس کو ملے گا, تو یہ بالواسطہ یہ بھی علم چھوڑا انہوں نے. تو کلیات بیان کیے جاتے ہیں جزیات کے ضمن میں. صدقہ مقصد نہیں ہے, مقصد ہے نیکی, کوئی بھی نیکی ہو. تو وہ پھر کہنے لگے پھر ہمیں کسی صحابی سے قرآن خوانی کا ثبوت کیوں نہیں ملتا, کسی صحابی سے فاتحہ پڑھنا, سورہ اخلاص پڑھنے کا ثبوت کیوں نہیں ملتا. یہ بھی ایک اشکال کیا جاتا ہے. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اگر ہوتا تو اجتماعی سطح پہ کیا ہوتا نا تو یقیناً نقل ہوتا, کیونکہ اس کو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. انفرادی سطح پہ کیا ہے یا نہیں کیا, اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. وجہ اس کی یہ کہ یہ کرنے کے لیے صرف دل کی نیت کافی ہے. آپ دل میں نیت کر لیں کہ اے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے, تو یہ نیت تو ایک مخفی چیز ہے نا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اجتماعی قرآن خوانی میت کے لیے جائز نہیں ہے, وہ جائز نہیں, یہ بدعت ہے, یا کوئی بھی اجتماعی عمل ہے. لیکن پھر بھی میں ایک بات کہتا ہوں کہ جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے, کیونکہ یہ مسئلہ ہے بہرحال اختلافی, بہت سے فقہا صدقے کے علاوہ کسی چیز کے ایصال ثواب کے قائل نہیں ہے, تو افضل یہی ہے کہ صدقے کو فوکس